جی، تو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اہم ڈیولپمنٹ اس وقت جو سب سے بڑی الارمنگ جو نیوز آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا نارتھ وزیرستان کے حوالے سے. آج نارتھ وزیرستان کے اندر وہاں کے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں اس کی گاڑی پر اٹیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 2 پولیس اہلکار اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اس حملے میں شہید ہوئے. اس وقت الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ سے بھی تھوڑا آگاہ کروں تو ریاض میں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے. اس سے پہلے جو سب سے پہلی کوشش کی گئی تھی اس تمام معاملے کو جو ہے وہ سیز فائر کی طرف لے جانے کی، وہ سب سے پہلے جو میزبانی جس طریقے سے قطر نے کی، پھر استنبول کے اندر جو نیگوسیشنز کا پیریڈ ہوا، اس کے بعد بھی جو ایس سی او کا اجلاس ہوا اس میں رشیا اور چائنا نے بھی نیگوسیشن کی بات کی اور ریکنسیلیشن کی بات کی. لیکن اب جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر جو ریاض کے اندر یہاں پہ نیگوسیشن کی بات ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سیز فائر کی طرف جائے، وہ بھی ابھی تک ناکام گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اس میں جو ہے وہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان نے کابل پر جو ہے وہ دباؤ بڑھا دیا ہے اور کہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف شدت پسند گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بن سکتی. اور جس طریقے سے کل محسن نقوی صاحب نے اپنی پریس بریف میں یہ کہا کہ اب جو ہے تمام جو افغان مہمان ہیں، افغان ریفیوجیز ہیں، وہ اپنے خطے میں اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں. اب پاکستان ان کو مہمان نہیں سمجھتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کس طریقے سے جائے گا، کیونکہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا پاکستان کے لیے مسئلہ بن چکا ہے. میرے ہی پروگرام کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کہی کہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم بات ایئر سٹرائکس کی کرتے ہیں یا جوہری ہتھیار کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایک پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، لیکن جو بزدل لوگ ہیں جو وہ ایک مثال ہے نا کہ چور کا کیا ہی کیا جا سکتا ہے، وہ تو چوری کر کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ تو بھاگ جانے والے نہیں، یہ تو مر جانے والے لوگ ہیں جو جہاد کے نام پہ مر جاتے ہیں. اور اسی ہی تناظر کے اندر جو پاکستانی اسلامک کاؤنسل ہے انہوں نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جہاد کے نام پر سوسائڈ بامبنگ کر رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ حرام عمل ہے. تو اس میں ایک اجماع کی بھی ضرورت ہے. اس تناظر کے اندر تمام مسلم کنٹریز جلد سے جلد اجماع کریں. اجماع کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلم کنٹریز اگر ایک چیز پہ کنسنسس بلڈ کر کے اگر اس تناظر کے اندر جس طریقے سے افغان رجیم اور افغان طالبان جو ہیں جو پراکسیز بنے ہوئے ہیں انڈیا کے، وہ جو ہے جس طریقے سے ان کا یہ بیلیف ہے کہ ہم جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس کے بعد میں ایک اقوام متحدہ کا نوٹس بھی آپ کو بتا دوں کہ عالمی سطح پر اس معاملے میں جو ہے وہ تشویش ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے باضابطہ طور پر نوٹس لے لیا ہے. سلامتی کونسل آنے والے سیشن میں پاکستان افغانستان صورتحال پر خصوصی بریفنگ سنے گی. عالمی مبصرین کے مطابق یہ معاملہ صرف سرحدی تنازع نہیں رہا بلکہ خطے کی مجموعی امن و امان اور سلامتی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اب یہ معاملہ دیکھیں کس طریقے سے جاتا ہے کہ تمام تر مسلم کنٹریز جو فرینڈلی کنٹریز ہیں انہوں نے بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے گا افغان اور طالبان رجیم کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جس طریقے سے جو پناہ گاہیں ہیں ان کا قیام ختم کر دیا گیا ہے، بلوچستان اور کے پی کے کی لیٹسٹ سچویشن کے مطابق پچھلے 48 گھنٹے میں بہت سارے جو ہے وہ سوسائڈ بامبنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ حملے دیکھے گئے ہیں. لیکن پاکستان اس پہ سٹانچ بلیو رکھتا ہے کہ بہت جلد سیکیورٹی فورسز پاکستان کی ان تمام دشمن عناصر کو خطے سے باہر نکالیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتا دوں تو بارڈر کی سچویشن جو اس وقت ہے وہ تورخم بارڈر کی بات کروں، اگر چمن بارڈر کی بات کروں تو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ معاشی نقصان افغانستان کو ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور بہت زیادہ جو اجناس ہے یا اشیاء خود نوش ہیں یا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہیں پاکستان کے بارڈر سے.
تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جو اس میں ٹریڈ کنٹینرز کی طویل جو ہے وہ ایک سٹرائک چلی گئی ہے. سینکڑوں ڈرائیور اور مزدور مشکلات کا شکار ہیں افغانستان کے اندر, اور افغانستان کے اندر شہری آبادی بھی وہاں پر بے چینی بڑھ چکی ہے, اور ٹرانسپورٹرز نے نقصان اور غیر یقینی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. تو وہاں کے لوگ بھی اس وقت مشکلات کے اندر ہیں. تو میرے خیال میں میرا ذاتی انالیسس یہ ہوگا, یہ معاملہ زیادہ لمبا جاتا ہوا نظر آ نہیں رہا. اس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جس طریقے سے آپریشنز کر رہی ہیں, اور دوسری جانب جو بارڈرز کی سچویشن ہے اس میں پاکستان اگر یہ لانگ ٹرم پہ لے کے جاتا ہے تو میرے خیال میں افغان رجیم کو پھر سرنڈر کرنا ہوگا. مزید اس پہ ڈیٹیلز اور ڈیولپمنٹس آپ کو بتاتے رہیں گے.